الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسجد مبارک میں تشریف فرما آپ تمام چھوٹے بڑے بھائیوں کو میں دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں پہلی مبارک ان نوجوانوں کو ہو جنہوں نے اپنے شوق کے ساتھ اپنے جذبے کے ساتھ ایک تعمیری قدم اٹھایا. تعمیری قدم کس معنی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ابھی آئے گی، لیکن بہرحال جتنے جذبے کے ساتھ جتنے شوق کے ساتھ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اس کے لیے اور کب سے یہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ان کو دنیا میں کوئی میڈل ملنے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں شاید ویسی اپریشیٹ ان کو ملنے والی ہے جس کے یہ حقدار ہیں. اصل جزا تو ان کو اللہ کی طرف سے ہو. ان نوجوانوں کی اس طرح کی محنت پر رشک آتا ہے. اگر ایک ایک چیز پر غور کریں گے تو سوچیں کس طرح سے انہوں نے یہ سارا ارینج کیا، کس طرح سے سرٹیفکیٹیں تیار کی ہوں گی، اس کی ڈیزائننگ میں کتنی محنت لگی ہوگی. اس کے بعد پھر اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں شروع سے لے کر اب تک ان کا کتنا وقت لگا ہوگا، کتنا جذبہ ان کا استعمال ہوا ہوگا. اس لیے سب سے پہلے مبارکباد وادی کے مستحق یہ سارے نوجوان ہیں. آج کے اس ایسے ماحول میں جب لوگ اپنے غلط شوقوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، غلط شوقوں کے پیچھے، اس غلط شوقوں کے معنی اگر آپ بہت دور تک سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ واضح ہو جائیں. غلط شوقوں کا مطلب کیا ہے؟ غلط شوقوں کا مطلب یہ ہے، آج ہی صبح میرے ایک ہمدرد دوست نے بتایا کہ کوئی صاحب نیو ایئر منانے کے لیے باہر کے ملک میں چلے گئے اور گھر میں اس کے والدین کووڈ پازیٹیو ہیں. یہ ہے وہ غلط شوق. ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو انسانیت سے یا حیوانیت سے زیادہ بدتر درجے کی حالت ہے. یہ ہے غلط شوق پورا کرنے کہ والدین کووڈ کا شکار ہیں اور صاحبزادے جا رہے ہیں نیو ایئر منانے کے لیے. اس ایسے ماحول کے اندر یہ جذبہ بہت مبارکبادی کا مستحق ہے. پھر نمبر 2، آپ حضرات نے اس میں شوق کے ساتھ شرکت کی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو فرسٹ پوزیشن آئی یا سیکنڈ آئی یا کوئی پوزیشن نہیں آئی. سوال یہ ہے آپ نے اس عنوان سے پڑھا کیا؟ تو جواب ہے کہ سیرت رسول. آپ نے پڑھا کیا؟ جواب سیرت رسول. وہ پڑھنا آپ کی زندگی کے لیے یادگار رہے گا. اور آپ دیکھیں گے آپ ہمیشہ سوچیں میں نے فلاں موقع پر سیرت پڑھی تھی، وہ بہت چھوٹی سی کتاب تھی، مجھے اس سے اور بڑی پڑھنی چاہیے. واللہ آپ کے گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں گزرے ہیں. کیونکہ انسان جس کی لائف ہسٹری پڑھتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کے حالات دیکھتا ہے، اس کے واقعات سنتا ہے، صبح کیا ہوا ہے، شام کیا ہوا ہے، تو وہ اس کی مجلس میں وقت گزارا جاتا ہے. ہمارے ہاں حدیث پڑھانے والے عام طور پر کہتے ہیں کہ حدیث پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ دراصل مجلس رسول میں بیٹھ کر کے بات کرنا ہے، سننا ہے. اسے آپ تمام حضرات کو مبارکباد صرف آپ کے پڑھنے پر. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کی پوزیشن کون سی آئی، سوال یہ ہے کہ آپ نے پڑھا کیا. اس پڑھنے پر آپ کا تمام کوبار اور آپ اس کو بنیاد بنا سکتے ہیں. آپ کہیے کہ صاحب ہم نے سیرت کے الفابیٹس پڑھ لیے، اب ہم اگلی سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، اگلی سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ
آپ میں سے بہت سارے سیرت کے سکالر بھی بن سکتے ہیں. دنیا میں بے شمار سکالروں کا یہی معاملہ رہا کہ انہوں نے سٹارٹنگ کی ہے تھوڑی سی اور آگے چل کر کے وہ بہت بڑے ماہر بن گئے. میں اس کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال دے سکتا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ پیرس میں رہے ہیں، وہیں اب ساری زندگی پیرس میں انہوں نے گزاری، آخر میں ان کی وفات امریکہ میں ہوئی ہے. وہ لا کے اسٹوڈنٹ تھے، سیرت کے نہیں. لا انہیں پڑھا تھا جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں، اور لا میں ہی پھر انہیں اگلی ڈگریاں کی ہیں، پی ایچ ڈی بھی اس میں کیا تھا، پھر اس سے اگلی ڈگری بھی کی تھی، وہ بھی ملبورن فرانس کے اندر. لیکن اس کے بعد انہوں نے سیرت کو اپنا موضوع بنایا. تو اپنے زمانے میں سیرت کا سب سے بڑا سکالر مانا جاتا تھا وہ شخص پورے ورلڈ میں. اور سیرت کی کچھ ایسی چیزیں انہوں نے دریافت کی ہیں یا لکھی ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھی تھی، اور وہ سارا کارنامہ ڈاکٹر حمید اللہ کے سر پر آتا ہے. اس میں سب سے اہم کارنامہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی سیاسی تحریریں لکھی ہیں وہ تمام انہیں جمع کر دی. جتنے دوسری قوموں کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں. اس کی ضرورت آج کے زمانے میں ہے. آپ نے سیرت پڑھی، تمام حضرات سیرت اسی انداز کی لکھا کرتے تھے، لیکن یہ ٹاپک تو کسی نے بھی نہیں اٹھایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی مسائل کیا تھے، کس قوم کے ساتھ آپ نے کیا معاہدے کیے، اس معاہدے کا ٹیکسٹ کیا ہے، اس معاہدے کے نتائج کیا نکلے. اس پر بحث کی ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے. الوسائق السیاسیہ اس کی شاید 10-20 زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے ہوئے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سیرت کو بنیاد بنا کر کے آگے جب پڑھتے جائیں گے تو آپ سیرت کے وسیع سمندر میں پہنچیں گے، اور بنیاد آپ کی آج کا یہ واقعہ ہوگا. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یعنی تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، لیکن کہاں کر رہے ہیں آپ؟ کہ یہ ہے وہ میدان جہاں آپ کو کمپٹیشن کرنا چاہیے. اللہ نے انسان کی نیچر میں رکھا ہے کمپٹیشن، انسان کی فطرت میں ہے، وہ چاہے نہ چاہے کمپٹیشن کرتا رہے گا. آپ کوئی چیز خریدنے جائیں گے، آپ یہ دیکھیں گے دوسرے کے پاس کیسی ہے، میرے پاس کیسی آئی، اس کے مالی پوزیشن کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے. آپ مکان بنانا چاہیں گے، آپ یہ دیکھیں گے دائیں بائیں لوگ کیسے مکان بنا رہے ہیں، اور آپ کی فائنانشیل پوزیشن بہت اچھی ہے تو آپ بھی کوشش کریں گے اچھے سے اچھا. پھر دیکھیں گے آج کل ٹرینڈ کیا چل رہی ہے، تو ٹرینڈ کو سامنے رکھ کر کے انسان قدم اٹھاتا ہے. ہر چیز میں انسان، لباس میں، رہن سہن میں، مکانوں میں، گاڑیوں میں، ہر چیز میں انسان دیکھتا ہے دوسرے کی کیسی ہے، میری کیسی ہے. مالی پوزیشن بہت اچھی ہے تو اس سے اعلیٰ درجے کی لینے چاہے گا، اور زیادہ اچھی ہے تو پھر انسان زیادہ فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ صاحب ایک صاحب مجھے ملے تھے کشمیر کے تھے، وہ بنگلور میں، کہنے لگے میری چاہت یہ ہے کہ میرے پاس وہ گاڑی ہونی چاہیے جو پورے شہر میں کسی کے پاس نہ ہو. یہ وہی کمپٹیشن کا مزاج. تو اللہ نے مزاج رکھا ہے انسان کے اندر، اس کمپٹیشن ہی کی وجہ سے انسان جدوجہد اور محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. جناب رسول اللہ، مجھے حسن اتفاق ہے کہ جو ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک دم حدیث یاد آئی جو سال ہر سال تک کبھی یاد نہیں آئی، اور وہ آج اچانک یاد آ گئی اسی آپ کے منظر کو دیکھ کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کراتے تھے، اور مقابلے کراتے تھے اس وقت کے حالات کے مطابق. چنانچہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ آپ نے کرایا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے مدینہ کی فلاں جگہ تک گھوڑوں کی دوڑ ہوئی، ریس ہوئی ہے. اس ریس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ طے کر دی تھی، یہاں سے لے کر وہاں تک ریس ہوگی، اور فلاں فلاں اس میں شامل ہوگا، اور دوسری ریس ہوگی فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، اس میں فلاں نہ فلاں شامل ہوگا. اس میں وہ گھوڑوں کی قسمیں بھی بتائی گئی کہ کون سے گھوڑے کس قسم کے استعمال کیے جا رہے تھے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. مقابلہ کرانے کے نتیجے میں دراصل ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ایک نئی سوچ ملے گی. ان نوجوانوں نے سیرت طیبہ کو عنوان بنایا. وہ ایک بہت چھوٹی سی کتاب جو بہت بڑی شخصیت جن کی وہ کتاب لکھی تھی حضرت قاری صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ شریف میں تھے، وہاں کے امام صاحب کی کو خواب میں زیارت ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اور حضرت نے فرمایا کہ صدیق یہاں آیا ہوا ہے، فجر کی نماز اس سے پڑھوانا. ان کی لکھی ہوئی کتاب چھوٹی سی بچوں کے لیے لکھی ہوگی، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا. بالکل آسان انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا.
آج کا وہ ماحول کہ جس میں مسلمان کچھ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پر اپنا دین پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ایسے ماحول میں آپ حضرات کے ہاتھوں میں سیرت کی چھوٹی کتاب آئی، اس کے ذریعے سے آپ کا ایمانی تعلق تو یقیناً اپنے نبی کے ساتھ ہے، اور ہر ایمان والے کا تعلق ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے کرنیں نکلتی ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی کہیں ایمان والا ہے ان کرنوں کا ان سے تعلق ہے۔ جو روحانی دنیا کے اونچے درجے پر لوگ ہیں اس کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ دراصل ہر ایمان والے کا روحانی تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آفتاب وہاں سے کرنیں نکلتی ہیں وہ زمین کی ہر جگہ کے ساتھ، آفتاب کی روشنی بند مکانوں کے اندر تک پہنچتی ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے محمد رسول اللہ آفتاب ہے، اور قرآن نے ان کو آفتاب کہا ہے، قرآن نے اس کو بھی آفتاب کہا جو آسمان میں چمکتا ہے، اور محمد رسول اللہ کو بھی قرآن نے آفتاب کہا، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، لفظ سراج۔ سراج اس آفتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور آپ کی ذات اقدس کے لیے بھی لفظ آفتاب استعمال ہوا ہے، سراج منیرہ، کتاب بہار سراج منیرہ کے نام سے۔ تو سراج آپ کی ذات اقدس ہے، آپ کے جو انوارات ہیں وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں گے، پہنچتے رہیں گے۔ وہی سیرت آپ نے پڑھی، اس سورت پڑھنے پر آپ کا ایک تعلق قائم ہوا، ایمانی تعلق پہلے تھا، معلوماتی تعلق بھی ہے۔ آپ جب اور زیادہ پڑھیں گے، زیادہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سیرت کے عموم پہلوؤں تک پہنچ جائیں گے کہ جن پہلوؤں کے اثرات خود آپ کی شخصیت پر پڑیں گے اور دوسروں پر۔ حضرات، کچھ سال پہلے دنیا کی ایک مشہور قوم کی ایک ایجنسی نے ایک فرد کو سلیکٹ کیا اس کام کے لیے کہ وہ سیرت کو پڑھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو لوز چیزیں مل جائیں گی ان کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے بعد پھر ان کو پھیلائیں گے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے۔ ایک آدمی جو سکالر ٹائپ کا تھا اس کو سلیکٹ کیا گیا اسی کام کے لیے کہ تم پوری سیرت کو پڑھو اور اس کے بعد پھر تمہیں نظر اس میں جہاں جہاں تمہیں کمزوری کی چیزیں نظر آئیں گی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو، اس کے بعد پھر ہم اس کو پھیلائیں گے دنیا میں اور لوگوں کو کہیں گے دیکھو مسلمانوں کے نبی ایسا تھا۔ چنانچہ اس نے کام شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، وہ پڑھتے رہے۔ ایک سال کے بعد اس سے پوچھا کام کہاں پہنچا ہے، انہوں نے کہا کام چل رہا ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے کہا کہ صاحب سیرت تو ساری میں نے پڑھی، مجھے کہیں کوئی کمزوری نظر نہیں آئی، باقی اور کچھ تو نہیں، البتہ میں خود مسلمان بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ یہودی شخص تھا۔ میرے بھائیو، صورتحال ہماری جس صورتحال میں ہم اس وقت ہیں اتنی گمبھیر، اتنی خراب، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہم اس تباہی کی طرف دوڑ رہے ہیں جس تباہی کا تذکرہ کبھی ہماری زبانوں پر آتا ہے اور کبھی ہماری زبانوں پر بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن اس تباہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی جس کے والدین کووڈ کے شکار ہیں اور وہ نیو ایئر منانے کے لیے باہر گھومنے جا رہا ہے۔ ابھی کل پرسوں کرسمس تھا، ہزاروں کشمیری وہاں جا کر کے ناچ گانے کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس شخصیت، ایسی مقدس شخصیت جنہوں نے کبھی زندگی میں اور کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا، نکاح بھی نہیں کیا، اور جس خاتون سے ان کا تولد ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کو کسی مرد نے کبھی ٹچ نہیں کیا۔ اتنی مقدس ذات، بیٹا بھی اتنا مقدس اور ان کی والدہ بھی اتنی مقدس، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے نام پر کرسمس کے دن جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے کہ صاحب شرابیں پی جائیں گی، ڈانس ہوں گے اور دوسرے کیا کیا کام ہوتے ہیں مقدس ذات کے، اور اسی میں غمہ میں شریک ہو رہا ہے۔ اس ایسے ماحول میں سیرت کوئز میں شریک ہونا در حقیقت اپنی ایمان کی بچانے کا عمل ہے۔ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی تھے، اور جس شخص نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا ہے ان کے پوتے بھی تھے، اور مولانا انور شاہ صاحب کے شاگرد خاص اور مولانا اشرف تھانوی کے خلیفہ اعظم۔ مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی برطانیہ گئے تو آکسفورڈ میں ان کا پروگرام ہوا۔ اب انہوں نے سوچا ہوگا وہاں مجھے یہاں کس ٹاپر پہ بولنا چاہیے،
تو انہیں بتایا واپس آ کر کے کہ میں نے کس طرح کا عنوان لیا، کہ میں نے بتایا کہ انسان کو وحی کی ضرورت ہے یا نہیں، اور وحی کے بغیر خالص عقل کی بنیاد پر انسان اگر زندگی گزارے گا تو زندگی کا نقشہ کیا بنے گا، اور وحی کی ضرورت، پھر وحی کی ضرورت ثابت کر کے پھر میں نے کہا نبیوں کی ضرورت، پھر نبیوں کی ضرورت بیان کر کے پھر کہا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کا تعارف، اور اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ میں نے بیان کیا۔ تو آکسفورڈ کے وی سی صاحب نے بعد میں اپنے چیمبر میں کہا کہ آپ نے جو بڑی قیمتی باتیں بتائی ہیں اور ایک بہت ترتیب کے ساتھ بتائی، آپ مجھے ذاتی طور پر کوئی نصیحت کریں۔ تو قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نصیحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نصیحت کرنے کے لیے جیسا آدمی ہونا چاہیے ویسا میں نہیں ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں۔ البتہ میں ایک بات کہنا یہ چاہوں گا کہ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام مقدس ترین ذاتیں تھیں، اور ان کے نام پر آپ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ المیہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ پھر قاری صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا دنیا میں سب سے زیادہ پاک دامن قوم تو عیسائیوں کو ہونا چاہیے، کہ ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، ان کی نسبت حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ہے، اور وہ دونوں بے انتہا پاک دامن تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح بھی نہیں کیا، لیکن ساری دنیا میں عیسائیوں کا حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو غرض یہ کہ کرسمس کے نام پر، ایک مقدس نبی کی ولادت کے نام پر جو حرکتیں کی جاتی ہیں وہ تو ننگے اسلام تو ہیں ہی، ننگے انسانیت بھی ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ انسان کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اس ایسے ماحول میں آپ کا سیرت کو پڑھنا بہت مبارکبادی کا مستحق ہے۔ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بس چند منٹ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بیک وقت ہمارے کندھوں پر دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بچانا، اور ایک ذمہ داری ہے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر پھیلی ہوئی خرابیوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ اپنے آپ کو بچانے کے معنی کیا ہے؟ اگر ہم جوانی کی زندگی میں ہیں تو اس وقت کے جوانوں کی تباہی کیا صورتحال کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ آسان نہیں، یہ بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ سماج کے اندر کی صورتحال جب آدمی سنتا ہے اور پڑھتا ہے، اور اگر ذرا سا بھی احساس ہو، درد محسوس کرتا ہو، تو یقین جانے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ آج کی اس نسل کا نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ واقعات سنا کر کے میں مجلس کو مقدر نہیں کرنا چاہتا، کیسے دردناک واقعات ہیں اور کیسے افسوسناک صورتحال ہے، خصوصاً آج کی نوجوان نسل کے لیے۔ اس میں لڑکوں کا حال بھی وہی ہے، لڑکیوں کا حال بھی وہی ہے۔ لیبر کے ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، لڑکیوں کا معاملہ بہت دردناک معاملہ۔ وہ تمام بیٹے اور بیٹیاں جو کشمیر سے باہر کے شہروں میں پڑھنے کے لیے پہنچی ہیں، ان کا ایمانی معاملہ بھی خطرناک ہے، اور ان کا کردار تو ہے ہی، کردار کا تو مسئلہ ہی نہیں اب تو ایمان بچنے کا مسئلہ۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے کہ میں فلاں کالج کا پرنسپل ہوں، ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں کالج میں آپ آئے بھی ہیں؟ میں نے کہا میں وہاں آیا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، وہاں پر پرنسپل تھا۔ میں نے کہا میں پہچان نہیں پایا آپ کو، اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگا اس بیٹے کا حال یہ ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی رات کو۔ ٹھیک، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کوئی علاج بتائیے، اس کو نیند کیوں نہیں آتی ہے رات کو، یہ رات کو تڑپتا رہتا ہے۔ اب اس لڑکے کے جب حالات معلوم کیے تو پتا چلا اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو ایسے سکون میں سے داخل کیا ہے جہاں اس کو مورتی پوجا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے کمرے میں لڑکے وہ ہیں جو مورتیاں رکھے ہوئے ہیں، اس کو روزانہ صبح ٹیکا کرنا پڑ رہا ہے۔ والد کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میں نے بیٹے کو کہاں کس مصیبت میں ڈالا ہے، ہاں اس کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بیٹا، اس کو نیند کیوں نہیں آتی ہے رات کو۔ وہ باہر کے کسی ایسے سکول میں ہے جس سکول میں اس کو روزانہ صبح کو مارننگ اسمبلی میں کفر کے بھجن پڑھنے پڑتے ہیں، روزانہ اس کو ٹیکا لگانا پڑتا ہے، وہاں مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں۔ وہ مورتی جو ان کے خیال کے مطابق اس کو علم دے گی، سرسوتی، اس کے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں۔ اور ابا جان کی اس بات کی فکر نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو کہاں کس کفر میں ڈال رہا ہوں، ہاں اس کو ڈگری چاہیے، اور بچے کو ڈب کے بعد ڈگری بھی نہیں، کیونکہ وہ تو کنفیوز ہے، یا وہ کہیے وہ کنفیوز بھی ہے، اور ساتھ میں طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن گیا ہے، وہ رات کو صرف ڈانس دیکھتا ہے، وہ رات کو صرف میوزک سنتا ہے 5-5 گھنٹے تک، اور جب نیند نہیں آتی ہے تو ابا جان کی اس کی فکر نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو کس راستے پر ڈال رہا ہوں، ہاں اس کو تو ڈگری آنی چاہیے۔ یہ ہماری صورتحال۔ سچ پوچھیں، ہمارے والدین کی بہت بڑی تعداد بے حس ہو چکی ہے، ان کو غم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کہاں بھیج رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں اس بات کا کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ڈگریوں کے چکر میں کہیں ان کی عصمتیں تو نہیں لٹوا رہے ہیں۔
اور نوجوان لڑکے اور لڑکے جو ہیں وہ چونکہ کم ذہن ہوتے ہیں، وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ جذبات کے رو میں بہہ کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ہم اپنی جوانی کو، جو جوانی کی زندگی میں اس وقت ہیں، اپنی حفاظت کریں، بلکہ کہیے بہت بڑے مضبوط تاروں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھیں۔ سچ پوچھیں، آج کے سماج کی خرابیوں کا تقاضا یہ ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، مگر ظاہر ہے یہ نہیں کہہ سکتے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ باہر نکلنا ہے، پڑھنا بھی ہے، جاب بھی کرنے ہے، بزنس بھی کرنا ہے، زندگی چلانی ہے، بیمار ہو جائیں گے تو ہاسپٹل بھی جانا ہے، سارے کام کرنے ہیں۔ بس یوں سمجھیے آج کا سماج ایسا ہی ہے جیسے لیٹرین، کہ جانا بھی ضروری ہے، اور عقل مندی یہ ہے کہ وہاں کی خرابی سے اپنے آپ کو بچا کر کے باہر رہے۔ ہمیں سکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، کوچنگ سینٹروں میں بھی۔ ان کوچنگ سینٹروں کا ایک طرف سے کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس سے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، دوسری طرف سے جیسے ان کوچنگ سینٹروں کے ذریعے سے ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا کیریکٹر برباد ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ذہنوں سے نکل گیا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی جرم ہے۔ اور یہ یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ ایک صاحب نے پرنسپل صاحب سے کہا، پرنسپل صاحب یہ جو کمروں میں لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا یہ باتیں گھر میں کرو، یہاں نہیں کرنی ہوتی ہے۔ یعنی وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کم سے کم سدھار کریں۔ اس ایسے ماحول کے اندر آپ کا سیرت پڑھنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت مبارکبادی کا عمل ہے۔ تو ہمیں اپنی جوانی کو بچانا ہوگا ان تمام خرابیوں سے جن خرابیوں میں مبتلا آج کا جوان تباہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ جوان ہی نہیں ہیں۔ کل شام مجھے ایک صاحب فون کر کے کہہ رہے ہیں، کل کا جناب کوئی شکل ایسی ہے، کل شام ہم آ رہے تھے گاڑی میں، ایک صاحب مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی شکل ہے کہ ہم اپنے والد کو زہر دے دیں۔ میں نے کہا بھاجا، کہنے لگے یہ نہ جانے کہاں ہوتے ہیں رات کو، اور آدھی رات کے قریب نہ جانے کس حال میں آتے ہیں، اور پھر ہماری امی کو مارتے ہیں، کبھی بہنا کو مارتے ہیں، کبھی امی کو مارتے ہیں۔ ہمیں سال سال ہو گئے یہی دیکھتے دیکھتے، اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ شام کو آئیں گے، ہم چائے میں کوئی چیز ملا کر ان کو دیں گے تو بس گاؤں کے صاحب۔ یہ جملہ اس نے بولا، یہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہوگی ان تمام چیزوں سے۔ اگر آج کا مسلمان اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تو کوئی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام کر گیا، لیکن اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد پھر تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، اس وقت آپ سرٹیفکیٹ لے کر کے جا رہے ہیں، تب سوچیں ہمارے ذریعے سے ہمارے سماج کو کوئی نفع پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ ہم اپنے بگڑنے والے سماج کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں یا مزید خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ عام طور پر انسانوں کے تین کیریکٹر ہوا کرتے ہیں، تین کیریکٹر۔ ایک کیریکٹر تو یہ ہوتا ہے لوگ بگڑ جائیں ہمیں کیا ہے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں بس۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے یہ خرابیاں نہیں خوبیاں ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہاں سے کوئی بات کہی جائے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہیں سری نگر شہر میں ایک جگہ ایک بوڑھا انسان اپنے بیٹی کی شادی میں ڈانس کر رہا تھا، تو کوئی بھائیوں نے اسے کہا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو مناسب ہی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ تو بڑھاپے میں ہیں۔ تو اس نے کہا زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو آج موقع ملا ہے، ایک ہی میری بیٹی ہے اور اسی بیٹی کی شادی میں مجھے ڈانس نہیں، اور کب؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو اسلام میں جائز، اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ اس نے کہا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس اسلام کو جس میں یہ، اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا وی ریجیکٹ دس اسلام۔ ادھر سے نام کے ساتھ ہے پیرزادہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہاں چند سادات کے ہاتھوں میں یہ سرٹیفکیٹ جا رہی تھی، سادات تم لوگ تو وارث ہو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے خاندان کے۔ مجھے یاد ہے ایک سید زادہ وہ جو شاعری بھی کرتے تھے، انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، میں فخر کرتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کس خاندان سے ہوں، میں شرمندہ ہوتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں میں کیسا ہوں۔ بنازم چو دیدم کی از کیستم، بسوزم چو بینم کی من کیستم۔ میرے بہر آپ حضرات نے سیرت کا مطالعہ کیا، بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اس سیرت کے مطالعے کی روشنی میں بس اپنے لیے آئیڈیل بنائیں محمد رسول اللہ کی ذات کو۔ اگر اس لیے آپ نے سیرت پڑھی تو بہت مبارک ہے۔ اور آئیڈیل بنانے کے معنی کیا ہے؟ جیسی ان کی مقدس جوانی ہم بھی ویسی جوانی اپنی بنائیں گے۔ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن نبی کو فالو تو کر سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے جس وقت ان کا نکاح ہوا ہے فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس وقت انہوں نے فخر کے ساتھ کہا ہوگا میرا یہ جسم کسی کے ساتھ ٹچ نہیں کیا، میرے ذہن میں اور کسی کا نہیں ہے۔ ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا،
वो अकेले थे, न वालिद है, न वालिदा हैं, न उनके भाई बहन हैं, कोई भी नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने अपनी जवानी को मुकद्दस से मुकद्दस रखा। अगर उनकी जवानी में कहीं जरा सा कोई दाग लगा होता तो वो लोग जो आगे चलकर उनके मुखालिफ बने हैं वो तो उछाल उछाल करके कहते कि आपकी जवानी ऐसी थी, आज आप नबी बनकर हमारे सामने आए हैं। लेकिन कभी कोई इंसान आपका मुखालिफ से मुखालिफ काफिर भी ये नहीं कह सका कि आपकी जवानी में ये दाग है। हाँ, ये तो कहते रहे कि वो मजनून है, मगर अंदर से उनका ज़मीर खुद ही कहता होगा कि मजनून तो है नहीं है। वो ये कहते रहे कि रास्ते से हटा हुआ है, मगर अंदर से उनका ज़मीर खुद ही कहता होगा कि रास्ते से। लेकिन जो इल्ज़ाम वो लगा सकते थे वो नहीं लगा पाए। क्यों? सात मुक़द्दस की जवानी, पाकीज़ा तरीन जवानी थी। आज के जवान को अपनी जवानी बचाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसीलिए अल्लाह ताला शाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक अजीब वाक़या बयान फरमाया, जिसको आदमी सोचता है कि अल्लाह ने ये क्यों वाक़या बयान फरमाया। जवाब आता है कि आज के जवानों इंसानों को समझाने के लिए कि जिस वक्त आपका वहीं से ऑफर आ रहा हो गुनाह के लिए, वहीं से ऑफर आ रहा हो गुनाह के लिए, गुनाह का पीछा चल रहा हो आपका, उस वक्त आप अपने आप को बचा के दिखाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम यही हुआ था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऑफर आ रहा है उस मुल्क की फर्स्ट लेडी, बादशाह की बीवी यानी क्वीन की तरफ से, और खतरा कोई नहीं। और उसके बाद फिर मामला वहीं नहीं रुका, बल्कि वहां मिस्र सोसाइटी की जो हाई का औरतें थी वो सारी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछा कर रही हैं। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी किरदार को बचाने के लिए कहा, या अल्लाह मैं जेल जाना पसंद करता हूं मगर इस दलदल में फंसना पसंद नहीं करता। रब्बी सिज्न अहब्बु इलैया, या अल्लाह मुझे जेल जाना पसंद है मगर इस गंदे काम में मैं नहीं जाऊंगा। ये वाक़या बयान करके अल्लाह ताला शाह दरअसल तमाम मर्दों को, खुसूसन जवानी में जिंदगी गुजारने वाले मर्द या वो लोग जो अभी जिनसी हालत में हैं, उनके लिए नमूना रखा है कि जब तुम्हारा पीछा चल रहा होगा उस वक्त तुम अपने आप को बचा कर दिखाओ। किरदार ही है। मोहम्मद रसूल की जवानी भी ऐसी थी। तो लिहाजा आपने सीरत पढ़ी है, सीरत पढ़ते हुए ताला चपटा तमाम वो नौजवान जो जवानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी जवानी के लिए नमूना मोहम्मद रसूल की ज़ात अक़दस को बनाए। फिल्म स्टारों को नहीं, क्रिकेटरों को नहीं, वो लोग उन लोगों को नहीं है जो सुबह को मर्दों के रूप में शाम को औरतों के रूप में आते हैं। उन लोगों को अपना रोल मॉडल नहीं बनाएंगे जिनके रातें गंदे कामों में गुजरती है और जिनका मिशन ही है लोगों को गंदे कामों की तरफ लोगों को चलाना। वो नहीं, हमारे लिए आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़ा जवानी। फिर जब अगली जिंदगी स्टार्ट करेंगे आप, यानी फैमिली लाइफ, मियां बीवी की जिंदगी, उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी आज़ाद मुतहरात के साथ क्या रवैया बरता है, क्या सलूक किया, वो हमारे लिए नमूना है। अगली जिंदगी में मुश्किलात का वक्त आएगा तो उस वक्त नमूना हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है कि उनकी जिंदगी में मुश्किलात कब आई और आपने क्या किया। अगली जिंदगी में कभी खुशियां भी आएंगी तो आप उसे देखेंगे, हमारे नबी को जब खुशियां आई हैं उस वक्त उनका रवैया और उनका क्या रहा है। बस हर मरहले पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना। अगर ये मिजाज हमको नसीब हो गया और आज का ये सीरत का मुताला आपको इसका संगील बढ़ गया, याद रखें पहली ईंट नजर नहीं आती है लेकिन आगे सारा मकान जो इसी ईंट पर खड़ा होता है। तो ठीक इसी तरह से आपने सीरत पढ़ी, इससे पहले भी आपके ज़हन में सीरत रही होगी और बहुत सारे जमाना ऐसे होंगे जिनको सीरत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। दोनों तरह के किरदार हैं। मुझे याद है इसी शहर में हमारे चंद दोस्त इसी तरह के एक वो क्विज कर रहे थे। उस क्विज में उन्होंने कुछ सवाल लिखे थे। उनमें एक सवाल ये था, मुसलमानों के नबी का क्या नाम है? नीचे लिखे थे 3, मोहम्मद, अहमद, महमूद और चौथा कॉलम था मुझे याद नहीं। मुसलमानों के नबी का क्या नाम है? नीचे 4 कॉलम लिखे हैं, मोहम्मद, अहमद, महमूद और चौथा कॉलम खाली मुझे याद नहीं। ठीक, सैयद ज़ादे ने इसका जवाब लिखा, चौथे को टिक किया कि मुझे याद नहीं। और सिख कम्युनिटी के लड़के ने लिखा मुसलमानों के नबी का नाम मोहम्मद है, मुझे उनसे प्यार है। ये सारा जुमले भी लिखा था। पढ़ने वाला पढ़ता है तो कहां पहुंचता है। आप हज़रत ने सीरत पढ़ी, पहले भी याद होगी, अब भी पढ़ी है, इसको आप संगी बुनियाद बनाएं आगे मुसलसल सीरत पढ़ने का। और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत जवान, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत शौहर, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत बिजनेसमैन, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत हुक्मरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत मजलूम, मोहम्मद रसूलुल्लाह गैर कौम के मुकाबले में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत का एक पहलू नहीं हजारों पहलू हैं। उन हजारों पहलू में से अपने आप को देखें, हम कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत बीमार, आपको बीमारी आई, आपने क्या किया उस वक्त? अल्लाह का शिकवा किया या नहीं? एक दफा यहाँ एक साहब के यहाँ हम आजियत करने के लिए, आयादत करने के लिए वो बीमार थे, तो उसे जब कहा गया है कि अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह ताला रहम करेगा, वो नाराज था इतना, अल्लाह से कहता है मशन व राम ज़रूरत। फिर उससे हमारे दोस्तों ने कहा चलो अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अता करे, कहा मुझे शिफा भी नहीं चाहिए। फिर एक साहब ने कहा कि चलो अल्लाह ताला तुम्हें ईमान अता करे, दबन है मशन में ईमान की ज़रूरत।
इतना वहां से निकल करके एक और आदमी के पास गए हम, वो कैंसर पेशेंट था और आखिरी स्टेज में था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उनसे कहा क्या हाल है? कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। खाना कुछ खा पाते हैं? कहने लगा 2-3 लुक़्मे मुश्किल से उतार पाता हूं, इसमें भी अल्लाह का शुक्र है। कहा ये बच्चे खिदमत कर रहे हैं? कहा हाँ बहुत खिदमत करते हैं, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। नींद आती है रात को? कहने लगा थोड़ी सी आती, इस पर भी अल्लाह का शुक्र। 5 सवालों के जवाब उसने शुक्र पड़ा। और हो क्या सोना? वो कहता था मुझे ये भी जरूरत नहीं, ये भी जरूरत नहीं। तो मोहम्मद साहब बैठे बीमार, बीमारी हमें भी आ सकती है, घर में भी आ सकती है। उस वक्त हमें क्या करना होगा? उस वक्त हमें क्या करना होगा का मतलब, घर में बीमार आता है, एक बेटा कहता है खुदा कार गसी, और एक बेटा कहता है मेरा खून भी उसको लगे, मेरी किडनी उसको लगे। किरदार दोनों सामने आते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को पढ़ें और उसको अपने लिए, उनकी ज़ात का अपने लिए नमूना बनाएं। इस कायनात में दुनिया के इंसानों के लिए कामयाब तरीन नमूना अगर है तो वो एक है, वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। मैं एक बार फिर तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करूंगा, खास तौर पर इन नौजवानों को जो इतने शौक के साथ, इतने जज्बे के साथ किस तरह से मेहनत कर करके फिर किस तरह से उलमा को जमा करते हैं, फिर किस तरह से सारा प्रोग्राम इतनी आला अंदाज से डिजाइन करते हैं। मैं सोचता रहा इनके सर्टिफिकेट के डिजाइन करने में इतना कितना वक्त लगा होगा इनको, ये दस्तखत मुहैया करने में कितना वक्त लगा होगा, ये पैकिंग करने में और किताबों को सेलेक्ट करने में कितना लगा होगा, फिर किस किस तरह से लोगों से भीख मांग करके उन्होंने कहा होगा हमें कुछ इनामात देने हैं उन तक। बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक ये जवान हैं और बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक आप तमाम हजरात हैं। इंशाअल्लाह अभी हमारे कुछ मोहतरम दोस्त तशरीफ लाएंगे, वो अपनी नसीहतों से और अपनी कीमती बातों से हम सबको मुस्तफीद फरमाएंगे। गालिब डॉक्टर नज़ीर साहब तशरीफ लाए हैं, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब भी तशरीफ लाएंगे। आपको आखिर में फिर बहुत मुबारक हो। अहद करके उठें या अल्लाह, हमने आपके नबी के हालात पढ़े हैं, सीरत बयान करने वाला सबसे पहले अल्लाह की ज़ात खुद, और इतनी मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला हुजूर के हालात बयान फरमाते हैं। एक मरतबा किसी बेअदब इंसान ने हुजूर की तौहीन करते हुए कहा था आप तो नबी हो ही नहीं सकते, तो हुजूर गमज़दा हो गए। बाद में कुरान की आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आप क्यों गमज़दा हो गए एक शख्स के इस कहने पर आप नबी हो ही नहीं सकते, मैं कहता हूं आप नबी, मेरे कहने पर आपको इत्मीनान नहीं है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए होंगे। क्यों कुछ लोगों ने कहा आप नबी हो नहीं सकते हैं, आप कहिए कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, अल्लाह ऐलान कर रहा है मैं नबी हूं, तुम एक के कहने से क्या होगा। अभी मेरे दोस्त मेरे साथ आ रहे थे, उन्होंने बताया, मुझे याद है कि मैंने किताब पढ़ी थी बशारत अहमदी के नाम से, हमारे उलमा में से एक आलिम गुजरे हैं मौलाना अब्दुल समद सारिम अजहरी, जो यहाँ बर सगीर में मशहूर नहीं है, ये मिस्र में रहे हैं और अल्लामा अनवर शाह साहब के शागिर्दों में से थे। मिस्र में उन्होंने वहीं पढ़ाया है, वहीं जिंदगी गुजारी। वफात उनकी कहाँ हुई है वो मेरे इल्म में नहीं है। जामे अजहर दुनिया के मशहूर तरीन इदारा है, जैसे ऑक्सफोर्ड, इसी तरह से जामे अजहर। तो जामे अजहर में सीरत का प्रोग्राम चल रहा था। अब्दुल समद सारिम अजहरी साहब कहते हैं कि वहाँ अरब उलमा थे, तो मैंने सोचा मैं अरब उलमा को मैं क्या सीरत सुना सकता हूँ, ये तो इल्म यहाँ है, इसलिए मैं उनको सीरत नहीं सुना सकता। अलबत्ता मैं सीरत की वो चीजें उनको सुनाऊंगा जो उन्हें सुनी भी नहीं होगी कभी। मैं सीरत की वो चीजें उनको सुनाऊंगा जो उन्हें कभी नहीं सुनी होगी। वो क्या? हिंदुस्तान के कदीम मज़ाहिब की किताबों में हमारे नबी का तज़किरा कहाँ कहाँ है। ज़ाहिर है अरब लोगों ने वो कहाँ सुना होगा। चुनांचे अब्दुल समद सारिम साहब ने वेदों में निकाला कि हमारे नबी का तज़किरा कहाँ कहाँ है। अब जब वेदों के वो श्लोक निकाले होंगे उन्होंने, और कैसे निकाले, उस जमाने में तो नेट नहीं था, तो पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, और वो श्लोक निकाल करके जब उन्हें पढ़कर सुनाए तो सारे अरब उलमा हैरान। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कदीम हिंदुओं की पुरानी किताबें, जिनके बारे में उनका कहना है हजारों साल पुरानी किताबें हैं, उन किताबों में नबी का तज़किरा है, नाम के साथ, उनके किरदार के साथ, वो पैदा कहाँ होंगे, ये सारी चीजें उन किताबों में कहाँ से आ गई। वो सुन के हैरान होते रहे। अल्लामा अली जौहरी तंतावी बहुत बड़े आलिम थे, हज़रत मौलाना अली मियां उनका एहतराम करते थे। हज़रत मौलाना अली मियां ने उनसे अपनी किताबों के फॉरवर्ड लिखवाए। अली तंतावी साहब ने उनसे कहा सारिम ये जो तुम बोल रहे हो ये लिखो ना कहीं, हमने तो आज तक सुनी ही नहीं ये बात है। तो मौलाना अब्दुल समद सारिम रहमानी ने किताब लिखी थी अल-बशाइर के नाम से, अरबी में, और उस किताब का ट्रांसलेशन हुआ था यहाँ श्रीनगर में। ट्रांसलेशन करने वाले का नाम था डॉक्टर फारूक बुखारी, ये साहिबजादे थे हज़रत मौलाना कासिम शाह बुखारी के।
मैंने भी वो किताब पढ़ी थी, फिर बाद में कोई साहब मुझसे लेकर गए, फिर वो किताब वापस आई नहीं। और आप जानते हैं कि किताब किसी को देना बेवकूफ़ी है, और किताब लेकर के पढ़ने के लिए किताबें फिर वापस करना कहते हैं ये डबल बेवकूफ़ी है। वह किताब ऐसी चीज़ है, वो किताब वापस आई नहीं। बहरहाल तो हिंदुओं की किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र जमील मौजूद है। मैंने भी एक दफ़ा किताब पढ़ी थी बशारत अहमदी के नाम से, और वो बनारस के किसी पंडित ने हमारे एक आलिम को बताया था। वो आलिम थे मेरठ के रहने वाले, वो बनारस गए, वाराणसी, वहाँ इनका बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। उस पंडित से मिल करके जो गुफ्तगू हुई है तो पंडित साहब ने क्या कहा था, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि राम से किसी ने पूछा खुदा तक पहुंचने के दर्जे कितने हैं, उसने कहा 14। उससे पूछा गया कि कोई आदमी चढ़ सका है उन तमाम दर्जों को, उसने कहा कोई नहीं चढ़ पाया। उसने कहा कोई चढ़ेगा, कहा हाँ एक शख्स है जो इन तमाम सातों स्टेजों को पार करेगा, वो उसका नाम मोहम्मद होगा। कि हजारों साल पहले वो कह रहा है। उसका सोर्स क्या है, वो कहां से ये उनके पास कोई वही आती थी, उनके पास कोई किताब थी, ये हमारा मौजू यहां का नहीं है। ये तो सिकारों की दुनिया की बहस है कि साहब उनके पास सोर्स क्या था जिसकी बना पर ये बोल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वही नबी थे या उनके पास वही आती थी, या और कौन सा जरिया था जिसकी बना पर वो ये सब बोल रहे हैं। लेकिन बाराओं ने बोला उसका नाम मोहम्मद होगा। इसने पूछा वो कहां पैदा होंगे, उन्होंने कहा पत्थरों की जमीन में। उन्होंने कहा वो कहां हो, फिर क्या होगा, क्या वो खजूरों की जमीन में जाएंगे। पत्थरों की जमीन मक्का है और खजूरों की जमीन मदीना है। फिर क्या होगा, कहा उसके नाम का डंका पूरे संसार में बजेगा। क्या मतलब, पूरी दुनिया में उनका नाम पहुंचेगा। चलो जो हुआ, हुजूर के जमाने, हुजूर की मौजूदगी में आपका जिक्र जमील दुनिया के हर मुल्क में पहुंचा है, हर मुल्क में पहुंचा है। यहां तक कि भोपाल के राजा ने अपनी आंखों से देखा था शक कबर होते हुए। ठीक, सिंध के राजा ने हुजूर की खिदमत में हदिया भेजा और सौंठ भेजी थी। हदीस में आता है किताब मुस्तदरक के हाकिम, उसमें हदीस मौजूद है कि हज़रत सवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अरसल मलिकुल हिंद इला नबी जर्रतन, हिंदुस्तान के किसी बादशाह ने नबी की खिदमत में मटका भेजा, फिया ज़ंजबील, उसमें सौंठ थी, अदरक। आप अलैहिस्सलाम ने अदरक लोगों में तकसीम किया, सहाबे किराम ने खाया, मगर उनको थोड़ा तीखा लग गया, और अरब के लोग तीखा खाना जानते नहीं थे, इसलिए उनको अजीब सा लगा। अदरक के फायदे कितने हैं, दिलचस्प बात यह है कि अदरक का तज़किरा कुरान में भी है। जंजबील अरबी में कहते हैं, जंजबील का तर्जुमा कुरान में है कि जन्नत के लोगों को जंजबील इन अदरक का जूस पिलाया जाएगा। खैर, तो अल्लाह के नबी का तज़किरा पूरे आलम में पहुंचा, सारे संसार में उनका नाम डंका बजेगा। उसके बाद फिर उसने पूछा कि फिर क्या होगा, कि जो उसको मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जिसको नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पूरे आलम और पूरी किताबों में मौजूद है। उसी का जिक्र जमील हमने पढ़ा। आगे और मुताला जारी रखें और उसके नतीजे में फिर मुताला जारी है, लेकिन पढ़ने की नीयत होनी चाहिए कि हम अपने लिए आइडियल बनाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आखिर में फिर एक मतलब मुबारकबाद पेश करके मैं अपनी मुंतशिर बातों को की गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला शान हूँ आपको बहुत मुबारक करे। आप जिन जवानों ने, जिन बेटियों ने इसमें शौक के साथ जज्बा हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला शानो इस हिस्से लेने को उनके ईमान की हिफाजत का जरिया बनाए, उनके कैरेक्टर के अच्छे होने का जरिया बनाए, और वो दूसरों के लिए नमूना बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।